سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب تو وہ ہستی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندروں میں جہاز چلا دیے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، اس کے فضل کے طالب بنو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ تو بہت رحم سے پیش آنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور اسی سمندر میں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی گرداب میں پھنس جاتا ہے، تو پھر تمہیں وہ سارے بھول جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے تھے، یاد کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب وہ تمہیں نجات دے کے اس طوفان سے خشکی پہ لے آتا ہے تو تم پھر اس سے منہ موڑ لیتے ہو، بے شک انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو جاتے ہو کہ وہ تمہیں تو تمہارے سمیت زمین میں دھسا دے اور پھر یا تمہارے اوپر کوئی کنکر برسا دینے والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی اس سے بچانے والا نہیں ملے گا۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے بے غم ہو گئے ہو کہ ایسے نہیں ہو کہ سمندر میں دوبارہ کہیں سفر کرنا پڑے تو وہی حالات تمہارے لیے پیدا کر دے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر وہ کوئی باد تند کا ایسا جھونکا بھیجے کہ جس سے وہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے اور تم سمندر میں غرق ہو جاؤ اپنی ناشکری کی پاداش میں۔ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر تمہیں انتقام کے لیے ہمارا تعاقب کرنے والا تو کوئی نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس بنی آدم کو، نسل آدم کو بڑی تکریم اور بڑی عزت بخشی اور اسے سواری مہیا کی، خشکی اور سمندر دونوں میں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین پاکیزہ خوراک ان کو ہم پہنچائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سوں کے اوپر اس کو ہم نے زبردست فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسانوں کے ہر گروہ کو ان کے پیشوا سمیت طلب کیا جائے گا۔
فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. تو اس وقت جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ خوشی خوشی اس کی ایک ایک چیز کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی ذرا بھی زیادتی نہیں ہوئی. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اور جس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اندھا بنائے رکھا اس کو ہم وہاں بھی اندھا اٹھائیں گے اور پھر اس کو کوئی راستہ صحیح ملے گا نہیں. یہ ابتداءً تنبیہ تو قریش کو ہے، لیکن پھر عمومی الفاظ کی وجہ سے اس کو یعنی پورے کی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام بنا دیا. اور اس میں اصل چیز جو ہے وہ دیکھنے کی جو تمثیل بیان کی گئی، اس تمثیل کے ذریعے سے یہ بات واضح کی گئی کہ یہ قریش بھی اسی طرح ناشکری کر رہے ہیں جیسے پچھلی قوموں نے کی یا جیسے ابلیس نے کی. تو انہیں ان قوموں کا اور ابلیس کا انجام اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کہا اللہ کتنا مہربان ہے کہ چیزیں بڑی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں کسی ایک جگہ پہ تو پھر وہ گل سڑ جاتی، لیکن اس نے بندوبست کیا کہ تم ان کو لے کر سمندروں میں مختصر راستوں سے جاتے ہو اور ان جگہوں پہ ان کو فروخت کر دیتے ہو کہ جہاں پہ ان کی پیداوار نہیں ہے، اور وہاں سے وہ چیزیں لے کے آ جاتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس طرح تمہارا بھی کچھ ضائع نہیں ہوتا، ان کا بھی کچھ ضائع نہیں ہوتا، اور ہر ایک خوشحال اور پرمسرت اور سکون سے اپنے دن گزار رہا ہے. اب یہ جو انتظام ہے نقل و حمل کا، یعنی اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی ڈیزل انجن اور پیٹرول انجن اور خشکی پہ چلنے والی دیگر سواریاں اس قسم کی نہیں چلی تھی کہ جن کے ذریعے سے مال کی نقل و حمل ہو سکتی دور جگہوں تک. تو پھر اللہ نے انسان کو سکھایا پہلے نمبر پہ تو اس نے ان چیزوں میں صفات رکھی، وہ طبعی صفات کہ پانی ہے تو اس میں ایک سوئی کو ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن ہزاروں ٹن وزنی جہاز بنانے کا طریقہ اس نے سکھایا انسان کو، اور پانی میں وہ صفت رکھی کہ وہ اس ہزاروں لاکھوں ٹن بلکہ وزنی جہاز کو اٹھا لیتا ہے اور چل پڑتا ہے. پھر اس نے ہوائیں خود چلائیں. ابھی تو انجن بھی آگے سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی انجن نہیں تھا تو بادبانی جہازوں میں یہ سارے سفر ہوتے تھے اور وہ جاتے تھے اور اپنا سامان فروخت کرتے تھے. تو کہا یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ. فضل کا لفظ قرآن پاک میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس دنیا کی ضروریات جن کو رزق بھی کہا گیا اس کے لیے، مال و دولت کے لیے، تاکہ تم اس کے طالب بنو، تاکہ جو چیز تمہیں چاہیے اس کا تم انتظام اپنے ہاں کر سکو. مثال کے طور پہ عرب ممالک میں قریش کے پاس کسی قسم کے کوئی مسالے نہیں تھے. یہ جو جن سے ترکاریاں وغیرہ بنتی ہیں انسان کے کام و دہن میں اللہ نے وہ مطالبہ رکھا ہے کہ اس کو کچھ لذیذ چیز دی جائے، ایسے ایسے مسالے ہوں، وہ مسالے وہاں پہ نہیں ہیں. تو وہ کتنے دور سے آتے تھے، انڈونیشیا اور یہ جو سنگاپور اور ملائیشیا ہے ان جگہوں سے پہلی جہازوں پہ وہ عدن آتے تھے. عدن سے وہ سارے عرب میں خشکی کے ان کاروانوں کے ذریعے سے پہنچتے تھے. اس طرح دونوں فریق اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے حاصل کر سکتے تھے، اور یہ سارے سفر بادبانی جہازوں پہ ہوتے تھے، یعنی ہوائیں ان کو لے کے جاتی تھی. تو کہا کہ اللہ نے تمہارا رب یعنی تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا وہ ہے کہ جس نے سمندروں میں جہازوں کو چلا دیا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اس کے فضل کو تلاش کر سکو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
کہا یہ ایک بات اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وہ رب تو تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑے رحم سے پیش آتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا اس نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب ایک مثال دی، تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ انسان کے اندر جو ایک چیز ہے ناشکری کی، جو ایک ابلیسی صفت اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کی ایک تمثیل بیان کی کہ اسی سمندر میں جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی سائیکلون چل پڑتا ہے اور وہ جہاز گھومنا شروع کر دیتا ہے، تو انہیں تو نظر آتا ہے، موت نظر آتی ہے سامنے، تو پھر ان کو بھول جاتے ہیں کہ جن کی نسبت کرتے تھے کہ یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کو بھول جاتے ہیں۔ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اس وقت صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہوں پہ تو یہ بات بھی آئی کہ اس وقت یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی بات انہیں یاد نہیں رہتی، لیکن وہی اللہ ان کو نجات دیتا ہے اس سے اور خشکی پہ لے آتا ہے۔ انسان تو خشکی کا جانور ہے، جو ہی پہنچا اعرضتم، وہ اس کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، جس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، جس کے آگے رو رہا تھا کہ مجھے اس سے نجات دے، اس سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ دوبارہ کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کی اس سے ہوا، فلاں نے یہ کام کیا، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے خوشنودی ان کی نہ ہوتی مجھے حاصل تو میں اس طوفان سے نجات نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ نے توحید کا وعدہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس لیے اس وقت جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ سارے بھول جاتے ہیں، صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ باہر آیا تو اعرضتم، تم منہ موڑ لیتے ہو، تم اعراض کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، اب دیکھیں اس پہلی آیت میں کَإِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ وہ تو رب تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اس میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یعنی اسی کے جواب میں ہے کہ دیکھو انسان ناشکرا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، اور یہ اس کے بجائے دوسری شیطانی قوتوں کو اپنا کارساز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اب کہا کہ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ خشکی پہ آ کے تم اس کی گرفت سے نکل گئے، بس اب تمہارے مزے ہی مزے؟ نہیں، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ زمین اس کی ہے، اور وہ اس زمین کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کو پکڑ کے دھسا دے اپنے اندر۔ خسف یخسف ہو، کسی چیز کا دوسری کے اندر ایسے گھس جانا کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قارون کے ساتھ بھی یہی زمین نے کیا، وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا، خسف کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وہ زمین کے اندر اپنے خزانوں سمیت غائب ہو گیا۔ تو کہا کہ وہ زمین کو اگر حکم دے تو خشکی پہ بھی وہ تمہیں اپنے اندر دسا سکتی ہے۔ اس کو اگر تمہیں عجیب بات نظر آتی ہے تو یرسل علیکم حاصبا، وہ تمہارے اوپر ایسی بادل تند بھی بھیج سکتا ہے کہ جس میں کنکر ہو، یعنی زبردست قسم کی آندھی جو صحراؤں میں چلتی ہے، تو اس میں تو ساتھ وہ چھوٹے پتھر بھی چلتے ہیں، تو وہ آندھی بھی تمہارے اوپر بھیج سکتا ہے۔ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، کہا کہ اس صورت میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر بھی تو تمہیں کارساز کوئی نہیں ملے گا کہ اس آندھی کو روک دے، یا زمین کو کہے، اللہ کہے کہ اس کو دساؤ اور وہ کہے کہ نہیں نہ دساؤ۔ اس کے مقابلے میں تو کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، نہ کسی دوسرے نے کوئی زمین پیدا کی ہے، نہ اس نے ہواؤں کا اور آندھیوں کے چلنے کا کسی دوسرے نے انتظام کیا ہے،
اور نہ اللہ کے آرڈر کو اور حکم کو کہ جو اس نے ہوا کو دے رکھا ہے دوسرا کوئی کینسل کر سکتا ہے۔ کہا تم پھر اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ سمندر سے نکل آئے ہو تو بس تمہاری اب اس کی گرفت سے ہی نکل گئے، نہیں، تم اس کے اندر ہو۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں نے احاط بالناس، لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ احاط بالناس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی گرفت میں ہے، ان کی پیشانی اس کی گرفت میں ہے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور یا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو، لیکن تمہیں دوبارہ بھی تو سمندر میں جانا پڑ سکتا ہے، تمہارا تو پیشہ ہی تجارت ہے، کاروبار کر کے تم اپنا کام چلاتے ہو، تو اس کاروبار کے لیے سمندر میں جب دوبارہ جانا پڑے اور پھر طوفان آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اسی کو یاد کرو گے۔ جب خشکی پہ آئے تو تمہارے دیوی دیوتا آ گئے تمہارے سامنے، اور دوسری اس قسم کے جو تم نے گھڑ رکھے ہیں وہ آ گئے، تو جب دوبارہ جاؤ گے وہاں پہ تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر کوئی وہ اسی طرح طوفانی ہواؤں کا ایک جھونکا بھیج دے تمہارے اوپر، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تو تمہاری ناشکری کی پاداش میں وہ تمہیں غرق کر دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی دونوں آیتوں میں جو پہلے بات آئی کہ افامنتم، یعنی تم نے اپنے آپ کو امن میں محسوس کر لیا، تم بالکل سیکیور ہو گئے، تم بے خوف ہو گئے کہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، تو تم پھر بھی جا سکتے ہو، پھر وہ ہوا بھیج سکتا ہے اسی قسم کی، وہ طوفانی جھونکا ایک بھیج سکتا ہے جس سے تم اپنی اس ناشکری کی وجہ سے پاداش میں تم غرق بھی کیے جا سکتے ہو۔ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر تمہیں کوئی ہمارا تعاقب کرنے والا کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، ہمارے پیچھے پڑنے والا کہ نہ کرو یہ کام، ایسا تو کوئی ملے گا نہیں، ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ آپ یہ حکم نہ دیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہا کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم، عزت، توقیر بخشی، اور یہ ان کی توقیر ہے کہ ان کو سمندر اور خشکی دونوں میں سواریاں مہیا کی جانے کے لیے۔ اب تو اور چیزیں آ گئی، اس وقت گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، خشکی کے لیے، اور تری کے لیے، سمندر کے لیے کشتیاں اور بادبانی جہاز تھے۔ اب کہا کہ بہت سی مخلوق سے ہم نے تو کو فضیلت دی مخلوق کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ یہی مخلوق ہے، مثال کے طور پہ گھوڑے ہیں، وہ کتنی طاقتور چیز ہے، اس میں کتنا زور ہے، اس کے سر کو کھولیں تو کتنا بڑا دماغ ہے اس کا، لیکن وہ کسی چیز پہ سوار ہو کے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ تیرے اوپر انسان سوار ہوگا۔ اب وہ اگر سواری کی ایسی عمومی سواری کی اگر چیز ہوتی تو پھر بندر بھی ادھر ادھر جانے کے لیے، گدھے بھی ادھر ادھر جانے کے لیے، اور دوسری مخلوق جو ہے وہ جانے کے لیے، مثال کے طور پر بہت طاقتور ہے، سب کے اوپر حکمران ہے، شیر، وہ گھوڑے کو استعمال کرتا کہ مجھے لے جاؤ، میں نے شکار کرنا ہے دوسرے جنگل میں، لیکن یہ نہیں ہوا، اس گھوڑے کو سواری کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، بادبانی جہازوں کو سواری کے لیے، اپنے سامان کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، گھوڑے کو، گدھے کو، دوسری سب چیزوں کو جو بھی ہے انسان استعمال کرتا ہے۔ بلکہ پچھلی صورت میں تو یہ بات بھی آئی تھی کہ ہم نے یہ جانور بنائے تمہارے لیے، ان کی گوشت کو تم کھاتے ہو، ان کی جو چمڑی ہے، جو جلد ہے، اس سکن سے تم اپنے لیے خیمے بناتے ہو، اور اس کے جو بال ہیں، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ،
یعنی ان سے بھی تم اپنے آپ کو، اپنے کپڑے بناتے ہو گرمی سردی سے بچنے کے لیے، اور اس کے گوبر تک کو تم استعمال کرتے ہو کھاد کے لیے، دوسری فصلیں اگانے کے لیے، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن یہی چیزیں جو ہیں کوئی دوسرا جانور، کوئی دوسری مخلوق اس کی استعمال نہیں کر رہا۔ اس کو اللہ نے، دوسروں کو اللہ نے یہ تکریم اور یہ عزت نہیں بخشی، یہ انسان کو عزت بخشی کہ سب چیزیں اس کے لیے مسخر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور پیچھے 50 60 100 اونٹوں کی قطار ہوتی ہے، اور انہوں نے وہ اس طرح چلایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک کی وہ ناک میں جو رسی ہے تو وہ دوسرے کی دم کے ساتھ انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور آگے صرف ایک بچہ ہے، وہ 100 اونٹ اس کی اشارے پہ جا رہے ہیں۔ یہ بنی آدم کی تکریم ہے۔ اور پھر مزید، یعنی جیسے جیسے تمدن نے ترقی کی، معاشرے آگے بڑھتے رہے، مزید چیزیں ایسی آتی رہیں کہ وہ صرف انسان کے استعمال میں آئیں۔ پھر انہوں نے ہوائی جہاز بنائے، پھر سپر سونک طیارے بنائے، پھر کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائیں، اور یہ سارا کچھ اللہ نے ان کو صلاحیت دی۔ یہ بنی آدم کی تکریم ہے۔ جس چیز سے بھی لطف اندوز ہو، اس کا حق اصل میں اللہ کی ہر نعمت کا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اپنی سائنس پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنے زور پہ، اپنی منصوبہ بندی پہ، ان پہ اکڑنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ ابلیسی باتیں ہیں۔ فَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، استعمال کے لیے، کھانے کے لیے بھی تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ پاکیزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کو طبیعت مانے کہ یہ مجھے کھانا ہے، اور جو اس کے لیے صحت مند اور صحت افزا ہو، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ اس بات کا حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا، کہ ایمان والو تم کھاؤ وہ چیزیں جو حلال ہیں، اور پھر حلال کے ساتھ ساتھ طیبات بھی ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ طیب وہ ہے جو صحت کے لیے بھی مفید ہو، جس سے آدمی کی جو کام و دہن کی لذت کا جو مطالبہ ہے، اس کے جدائیات ہیں، وہ بھی پورے ہوتے ہو، وہ طیبات ہے۔ یہاں پہ اس طیبات کا ذکر ہے کہ یہ ہم نے تمہیں بہم پہنچائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کہا کہ اپنی مخلوقات میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ممن نے اس بات کو واضح کیا کہ جو فضیلت ہے یہ کلی نہیں ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوقات کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جن مخلوقات کے اوپر فضیلت ہے، کلی نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اناس لوگوں کو کہتے ہیں، جب اناس آئے تو لوگوں کا ایک گروہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہر گروہ کو ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اب اس دن کا تذکرہ ان آیات کے بعد اس لیے کیا کہ جو ناشکری کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی آندھی نہیں چلتی، کوئی زمین نہیں دھستی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ناشکری نہیں کی، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی گرفت سے باہر ہو گئے؟ نہیں۔ اب ان کے لیے کہ جن کو اس دنیا میں سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ پچھلی آیتوں میں اس سزا کی بات تھی کہ جو تم بے خوف ہو گئے ہو تو وہ دوبارہ بھی جا سکتے ہو، پھر پکڑیں گے۔ زمین کے اندر تم اگر بے خوف ہو تو پھر بھی یہ بات کریں گے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں افراد بھی اور قومیں بھی کہ جنہوں نے ناشکری بھی کی، مسلسل کرتے رہے، کفر کے اوپر اصرار کیا، شرک کے اوپر اصرار کیا، لیکن ان کو سزا نہیں ملی، تو پھر اس کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اب یہ اس بندوبست کا ذکر ہے۔ کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے
کہ ہر گروہ کو ان کے پیشواؤں سمیت طلب کیا جائے گا۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی قیامت کے جو مناظر قرآن پاک میں آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حساب کے لیے، میزان کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے اکیلے۔ یہ اس سے بہت پہلے کا، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی اعمال نامے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیے گئے، نفخہ ثانی ہوا اور لوگ اٹھے اور محشر کے میدان کی طرف بھاگے، اس لیے کہ اس آواز کے پیچھے جانا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اس طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس دن جب ہم آواز دیں گے ایک ایک گروہ کو، وہ اپنے پیشوا کے سمیت آئیں گے۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہا کہ پھر عمل نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جن کے دائیں ہاتھ میں عمل نامے دیے جائیں گے وہ اس کو پڑھیں گے۔ یقرؤون کتابہم، اب آگے جو لفظ ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ تو کسی قسم کی کوئی ناانصافی، کوئی زیادتی ہوئی نہیں، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑی جو کی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کوئی بھول چوک نہیں ہے، ہم نے جو کیا وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ یقرؤون یعنی وہ اس کو پڑھیں گے، پڑھ کے خوش ہوں گے کہ وہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے کسی کاوش کو، کسی کوشش کو، کسی تگ و دو کو اس نے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ لکھ کے رکھا، اور وہ لکھا جو ہے وہ سارا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ اس کو پڑھ کے خوش ہوں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ لا یظلمون فتیلا، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی ناانصافی نہیں ہوئی کہ ہم نے کام کیا ہو اور اس کا اس میں تذکرہ ہی نہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ تذکرہ نہیں کیا کہ ان کے بائیں ہاتھ میں عمل نامے دیے جائیں، یعنی دوسری جگہوں پہ ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان کو تو عمل نامہ دینے کا فائدہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کی تو آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی، اور یہ آنکھیں سزا کے طور پہ ان سے چھین لی گئی قیامت میں۔ حالانکہ دنیا میں وہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھتے تھے، تو سزا کے طور پہ اس لیے چھین لی گئی کہ انہوں نے دنیا میں دیکھنے کے باوجود اپنی نظر کو اللہ کے کلام کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ کلام کی بات اس لیے آئی کہ سورۃ طٰہٰ میں بالکل یہ بات اور وضاحت کے ساتھ آتی ہے، وہاں پہ یہ چیز ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، اعرض اعراض، یہ لفظ پہلے بھی آیا آج، منہ موڑا۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، الذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے ذکر اتارا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے۔ کہا کہ جو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری کتاب سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ بے شک اس کے پاس بہت کچھ نظر آئے، بڑے خوشحال لوگ ہیں، سارے بھاگم بھاگ جاتے ہیں، کوئی طریقہ ہو ویزا لگے اور ہم جائیں، ادھر بڑے مزے ہیں۔ جب ادھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا مزے ہیں۔ وہ معیشت دن کا اصل میں وہ ہے کہ ادھر انہوں نے اس کو نوکری سے نکالا، ادھر پتہ چلا کہ ساتھ ہی بینک کو بھی اطلاع کر دی کہ بھئی یہ ہمارے پاس اب نہیں ہے، وہ اس کے کارڈ کو کینسل کر دیتے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اور یہ جاتا ہے، کھانا کھایا، کارڈ دیا تو اس نے کہا یہ تو کام نہیں کر رہا، اس میں تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ معیشت زنکا ہے، یعنی لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہاں پہ مستقبل اور بڑا محفوظ ہے۔ مستقبل کیا محفوظ ہونا کہ صبح اور شام محفوظ نہیں ہے، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں،
اور دوسرا کام قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا کہ اس کو اندر اٹھایا جائے گا، یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا کہ یا رب میرا کس لیے اندھا ہو گیا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تم نے بھی ایسے ہی کیا، ہم نے اپنی آیات بھیجی، اپنی کتاب بھیجی، اپنا ذکر بھیجا، وہ تیرے سامنے آیا، فنسیتها، تم نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، میرے تو اور کافی کام ہے، ابھی میں نے جا کے ٹک ٹاک بنانا ہے، ابھی میں نے جا کے یوٹیوب پہ یہ کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، فضول ساری باتیں، بالکل ڈایانی باتیں، ان کے پیچھے بھاگم بھاگ گیا اور تو نے چھوڑ دیا اس اللہ کے ذکر کو، اس یاد کو بلا دیا تو نے۔ کذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح ہم نے بھی تمہاری کیا حالت ہے اس کو بلا دیا کہ بس ٹھیک ہے، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ زیادہ تفصیل آئی ہے، یہاں پہ یعنی ان کے اعمال ناموں کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اعمال نامہ پکڑ کے کیا کریں گے، اس لیے کہا وَإِنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ يَوْمًا، کانا سے مراد یعنی فعل ناقص ہے، اس ترجمہ میں اپنے فکرے کے حساب سے وسعت آ جاتی ہے۔ کہا کہ جس نے اپنے آپ کو اندھا بنائے رکھا اللہ کے ذکر کی طرف سے، اللہ کی یاد کی طرف سے، اللہ کی کتاب کی طرف سے، تو فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اس کو ہم جس نے ادھر اپنے آپ کو زور سے اندھا بنایا، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور پھر اس کو وہ راستہ ہی نہیں ملے گا کہ کس راستے سے ہم نے جانا ہے جنت میں، وہ راستہ اس کو نہیں ملے گا، وہ اضل سبیلا، یعنی راستہ اس سے گم ہی رہے گا، اس سے غائب ہی رہے گا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو کیسے پتا۔ اور دوسرے تو ایک دوسرے کی تو دوسری جگہوں پہ وضاحت ہے اس بات کی کہ بیوی خاوند کی، بھائی بھائی کی، بھائی بہن کی، بہن بھائی کی، اور باپ بیٹوں کی، اور بیٹے باپ کی، کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک نے صرف اپنی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس نفسی کے عالم کے لیے اپنے آپ کو یہاں پہ تیار کرنا ہے، تاکہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، اس پیغام کو پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود۔